Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable powered by VOK TV. آج پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز اینڈ کشمیریز سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سالیڈیرٹی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ اب یہ سالیڈیرٹی ڈے کے پیچھے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے اور یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اس دن کے منانے سے کشمیر کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا راٹھور صاحب سے، جو کہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں کشمیری سالیڈیرٹی کے ٹاپک سے متعلق، وہ کشمیر سالیڈیرٹی کونسل کو لیڈ بھی کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ بھی چاہوں گا کہ آج تک پاکستان کے پاس کوئی ریٹن سٹیٹڈ پالیسی بھی نہیں ہے، جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ جب بھی کہیں پاور کاریڈورز میں چینج آتی ہے تو پالیسی بدل جاتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہم ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جاوید راٹھور صاحب موجود ہیں۔ راٹھور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جناب۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے کال لی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو فیبروری 5 ہے، اس کو کس لیے سالیڈیرٹی کے طور پہ کیوں منایا جاتا ہے جی؟ کس لیے منایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی بیسیکلی جو سگنیفیکنس ہے یا اس کی اہمیت ہے یا اس کا پرپز ہے، وہ تو یہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اور جو آپریشن ہے اور ریپریشن ہے انڈیا کی طرف سے، تو کشمیری عوام کے ساتھ، تو ان کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک رسم بن گیا ہے۔ رسم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں منایا جانا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن ضرور منایا جانا چاہیے، لیکن محض اظہار یکجہتی یا نعرے لگانے یا ایک دن منانے سے کشمیر کے کاز کو نہ فائدہ ہوگا، نہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ختم ہوگی، اور نہ ہی ہندوستان جو اپنے اس کے جو کالے قوانین ہیں ان کو ختم کرے گا، یا جو کشمیر کے اوپر اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کے اندر کوئی آلٹریشن کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجدید عہد کے دن کے طور پر منایا جانا چاہیے، اور اس دن ہمیں بینچ مارک جو ہے وہ مقرر کرنے چاہیے کہ اچھا، اس سال کے اندر ہمیں اگلے 5 فروری تک کشمیر کے حوالے سے پریکٹیکلی کیا کام کرنے ہیں۔ تو بات انفارچونیٹلی یہ ہے کہ دن کو تو منایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 6 فروری کو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک رسمی کارروائی بن کر رہ جاتی ہے، جو کہ درست بات نہیں ہے، اور اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا جو ہے وہ ضیاع ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں یہ دن منایا جاتا ہے، وہاں اخراجات کیے جاتے ہیں، ڈنر اور لنچ کیے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی جلوس جلسے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم کون سے معیار اٹھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کشمیر کی جو آزادی ہے اس کو، آزادی کی تحریک کو تیز تر کر سکتے ہیں اور آزادی کی منزل کو قریب لا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ ہر کشمیری کے ذہن میں ہے، بلکہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، اور یہ سوال ہے ہمارا پاکستان کے ارباب اختیار سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، اور پاکستان کے پالیسی ساز اداروں سے۔ جی دیکھیے، پاکستان کے جہاں تک پالیسی ساز یا اداروں کا تعلق ہے، میں نے جیسا کہ شروع سے عرض کیا کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ریٹن پالیسی نہیں ہے جو کلیئر کر سکے کہ کشمیر کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے، کیونکہ جب پنڈی میں آرمی چیف بدلتا ہے تو پالیسی بھی بدل جاتی ہے۔ اب یہ جو پالیسی کی شفٹ ہے، جو پالیسی چینج ہے، اس کو کس طریقے سے سارے پاکستانی مل کے چلیں۔ فیبروری 5 ہی صحیح، لیکن کم از کم ایک اسٹیٹڈ پالیسی تو سب کو پتا تو ہو کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اس سے کشمیریوں کو جو دکھ پہنچتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جی بہت بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی بھی ہے کہ وہاں پالیسیاں آئے روز چینج ہو جاتی ہیں، اور پالیسیوں کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نیشنل پالیسی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ساری جو ہے وہ سارے جو بھی ملک کے اندر سیگمنٹس ہیں، جو بھی یعنی کہ ادارے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کر اگر یونیفائڈ پالیسی بنائی جائے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو،
تو وہ پالیسی پھر کنٹینیو رہتی ہے اور اس کی کنٹینیوشن کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹڈ ہوں تو پھر اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی یونیفائڈ پالیسی بنے ہی نہ, پالیسی محض شخصیات جو ہے وہ بنائے اپنی مرضی سے یا اپنی سوجھ بوجھ سے یا اپنے ان کے ذہن کی جو اختراع ہو اس کی بنیاد پر یا انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی بنیاد پر, تو آپ کو پتا ایک شخص تو کبھی بھی جو ہے عقل کل نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو پارلیمنٹ ہے, ادارے ہیں کہ جو بھی پالیسیز بنے ہیں ان کے اوپر نیشنل کنسنسس کریٹ ہو. پارلیمنٹری جو کشمیر کمیٹی بنی تھی اس کا بھی یہی پرپس تھا. پاکستان کے اندر پارلیمنٹ بھی ہے لیکن انفارچونیٹلی پارلیمنٹ بھی ایک عضو معطل ہو کے رہ گئی ہے اور کشمیر کمیٹی بھی محض ایک جو ہے لوگوں کو پولیٹیکلی کمپنسیٹ کرنے کا ایک ادارہ بن کے رہ گئی ہے. تو جو پرپس تھا وہ نہ کشمیر کمیٹی کا سرو ہو رہا ہے اور نہ ہی پرپس جس کے لیے یہ یوم یکجہتی کشمیر شروع کیا گیا تھا نہ وہ پرپس پورا ہو رہا ہے. تو اس کے آڑے آ جاتی ہیں لوگوں کی خواہشات اور پاکستان میں آئے روز بدلنے والا جو حکومتی ڈھانچہ اور وہاں جس طرح آئین اور قانون اور اداروں کا اکھاڑ پچھاڑ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ کشمیر پالیسی بھی نہیں بن جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے ہیں. ابھی تو پاکستان کے لیڈروں کے اندر میچورٹی آ جانی چاہیے, پاکستان کے اداروں کے اندر میچورٹی آ جانی چاہیے اور ان کو شخصیات کے نقطہ نظر سے یا گروہ کے نقطہ نظر سے یا مفادات سے باہر نکل کر ان کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے, کشمیر کے لیے سوچنا چاہیے. تو یہی وقت کا تقاضا ہے اور قوم بھی یہی چاہتی ہے اور مجھے امید ہے کہ شاید اللہ کرے ان کو عقل آ جائے اور وہ اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے قومی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دے سکیں, وضع کر سکیں اور پھر ان پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو حکمت عملی ہوتی ہے, جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, وہ ایسی اسٹریٹجیز روبسٹ قسم کی بنائیں جو ملٹی ڈائریکشنل ہوں اور ہر اینگل سے ان کے اوپر کام کیا جائے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہمارے ساتھ ہیں, ہسٹری ہمارے ساتھ ہے, جو ہے انصاف کے آواز بلند کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا مسئلہ جینون ہے تو پھر ہمیں کامیابی کیوں نہ نصیب ہو. اس کی وجہ ہے کہ خرابی کچھ ہم میں ہے, کچھ کوتاہی ہم میں ہے. اس کوتاہی کو, اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور بلا شبہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے پالیٹیشین یا پالیساز اداروں کا قصور ہے, یہ اپنا کشمیریوں کا بھی قصور ہے. کشمیر کے اندر بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو حکومتیں بنتی ہیں, جو پالیٹیشینز آتے ہیں, ان کا مطمع نظر بھی صرف مظفر آباد کی کرسی ہوتی ہے. ان کے سامنے بھی کشمیر کی آزادی یا کشمیر کا مسئلہ جو ہے محض ایکسپلائٹیشن کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا نام اس لیے لے لیں کہ شاید ان کی وجہ سے ان کی خبر لگ جائے یا ان کو کچھ ووٹ مل جائیں. تو ایسی وہ پیراڈاکسیکل قسم کی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جن کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کشمیر کو تو سبھی لوگ جتنے بھی ان بائسڈ یا نیوٹرل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ایک منی میکنگ مشین ہے ان لوگوں کے لیے جو پاور سٹرگل میں رہتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پوچھنا میں یہ چاہوں گا, اور آئی نو کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں, تو یہ فرمائیے کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. ایک دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کشمیر کمیٹی بنائی ہے پاکستان نے, اور اس کشمیر کمیٹی میں آج تک میں نے کبھی کسی کشمیری کو نہیں دیکھا جو اس کو لیڈ کر رہا ہو, یا کسی ایسے ایکسپرٹ کو نہیں دیکھا جو اس کو لیڈ کر رہا ہو جس کو کشمیر کے بارے میں پتا ہو. مولانا فضل الرحمان کا کشمیر کمیٹی سے کیا لینا دینا؟ دیکھیں, دو کوسچن آپ نے اٹھائے ہیں. ایک تو وے فارورڈ کی بات ہے, اس پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے جہاں تک کشمیر کمیٹی ہے, اس کے اندر جو اس کو لیڈ کرنے والا کشمیری اس لیے نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جس میں پاکستان کی سینٹ اور اسمبلی ہے, تو ظاہر ہے اس کے ممبران ہوں گے. یہاں یہ ہے کہ جب کشمیر کمیٹی کے ڈیلیگیشنز کہیں جائیں یا ان کی میٹنگز ہوں تو ان میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو, وہاں کے اسپیکر کو یا وہاں کے اپوزیشن لیڈر کو یا وہاں کشمیر کے سلسلے میں درد یا رائے رکھنے والے لوگوں کو ضرور مدعو کرنا چاہیے, ان کو شامل کرنا چاہیے, ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے. پہلی بات تو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے یہ. اور دوسری بات جو ہے کہ وہی میں نے جیسے کہا کہ کشمیر کمیٹی کو جس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا وہ پرپز حل نہیں ہوا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کمیٹی
1994 में बनी थी, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और मैं कश्मीर डस्ट का चेयरमैन था, और मैंने ये तजवीज़ पुटअप की थी जिस पर मोहतरमा ने जो है कश्मीर कमेटी बनवाई, और इसका पर्पस और इसका एजेंडा टोटली जो है उसको नेगेट किया गया, उस पे ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। जो दूसरा अहम सवाल आपने किया कि वे फॉरवर्ड क्या है, अब देखें, हम गलतियां सबसे हुई, कोताहियां हुई, अब उनको पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, अलबत्ता उनसे हम सबक सीखने के लिए उनके ऊपर एक ताराना नजर डाल सकते हैं। तो अभी वे फॉरवर्ड के लिए यही है कि इस वक्त जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, जैसी भी है, मैं समझता हूं कि उस हुकूमत को, वजीर आजम को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को वो बिठा के कश्मीर के मसले के ऊपर एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाएं, और उसमें जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, हमारे जैसे लोग जिन्होंने सारी जिंदगी कश्मीर के लिए स्ट्रगल किया है, इस इशू को जिंदा रखा है, उठाया है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उसके डायनामिक्स को समझते हैं, उनको भी शामिल किया जाए, सलाह मशवरा करके एक ऐसी रोबस्ट किस्म की पॉलिसी बनाई जाए जिसके नतायज जो है, जो पॉलिसी के साथ फिर उस पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली बनाई जाए जिसके नतायज निकलें। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। वो मैं हमेशा कहता हूं कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन विल होनी चाहिए, सबसे पहले नीयत होनी चाहिए, खलूस होना चाहिए। जब ये खलूस और नीयत होगा तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करेगा और रास्ते निकल आएंगे, लेकिन खलूस और नीयत होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे शो का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम थैंक यू सर, माय प्लेयर, थैंक यू, खुदा।